السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ایوان بالا کا چیئرمین کون ہوگا، یہ ہے ہمارے پروگرام کا آج کے سب سے اہم سوال، جس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور اس سلسلے میں مختلف سیاسی جماعتیں کس قسم کی سیاست کر رہی ہیں، جو میل ملاقاتیں آج ہوتی رہیں ان کا بھی ہم تجزیہ آج کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سلمان تاثیر قتل کیس کا ذکر کریں گے، جس میں ممتاز قادری کی سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے، اور پاکستان نے زمین سے زمین تک مار کرنے والے شاہین 3 کا کامیاب تجربہ کیا، اور پھر ذکر ہوگا کرکٹ ٹیم کا جو بالآخر فارم میں آ گئی، اور بابائے انگلینڈ کو جو آج بنگلہ دیش کے ہاتھوں شکست کی کڑوی گولی نگلنا پڑی، اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے، اور آخر میں ذکر ہوگا صوفی شاعری کے باکمال گائک پٹھان خان کا، جن کی آج 15ویں برسی۔ لیکن سب سے پہلے شامی صاحب، عمران خان صاحب آج لاہور میں ہیں اور آپ کی ملاقات ان سے ہوئی، جاننا چاہیں گے کن امور پر بات چیت ہوئی، کیسی طبیعت مزاج ان کا کیسا ہے؟ لاہور میں عمران خان صاحب کے اعزاز میں کہہ لیجیے، یا کوئی میڈیا پرسنز ہیں ان کے اعزاز میں اچھا زہرانہ دیا تھا عبدالعلیم خان صاحب نے، اچھا، جو ان کے لاہور شہر کے صدر، لاہور کے صدر، اور بڑا پرتکلف زہرانہ تھا ان کی روایات کے مطابق۔ اور عمران خان صاحب نے اس میں ہمارے جو سینئر میڈیا پرسنز ہیں، ایڈیٹرز ہیں، ان سے گفتگو کی، کوئی 1.5-2 گھنٹے تک یہ نشست جاری رہی، اچھا، اور تبادلہ خیال ہوتا رہا۔ تقریر تو انہوں نے بعد میں کی، ایک خواتین کا اجتماع تھا اس میں، اور لیکن یہاں ایک غیر رسمی بات چیت کی، سوالوں کے جواب بھی دیے، اور کچھ ماضی کا ذکر بھی ہوا۔ چودھری سرور صاحب جو ہیں ان کی وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، اچھا، وہ بھی وہاں تھے، وہ بھی لائے، تشریف لائے، ان کے ساتھ ہی ان کی کرسی بھی آئی، اور عمران خان صاحب کے دائیں ہاتھ اچھا، ان کی کرسی لگا دی گئی، گویا دائیں ہاتھ مضبوط ہو گیا، مضبوط ہو گیا۔ ان کے بائیں ہاتھ شاہ محمود بیٹھے تھے، وہ تو آلریڈی مضبوط، اور ان کے ساتھ جو ہیں جہانگیر ترین تھے، اچھا، اور پھر عارف علوی تھے، شفقت محمود تھے، تمام سینئر کیڈر، ٹاپ لیڈرشپ ان کے ٹاپ کے لوگ تھے، اور پھر اخبار نویس تھے، اور اخبار اور میڈیا پرسنیاں تھیں، اچھا، میڈیا پرسنز تھے، اینکریاں اور اینکر تھے، رپورٹر اور رپورٹریاں تھیں، رپورٹریاں تھیں، رپورٹریاں کم تھیں، 1-2 ہی ہوں گی، مگر سوال ان کے تابڑ توڑ تھے۔ اچھا، تو بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی یکسو تھے، ان کی پرانی سٹرگل ہے، اس کا ذکر ہوتا رہا۔ جب انہوں نے سفر کا آغاز کیا تھا تو اس وقت میں اور ضیاء شاہد صاحب جو تھے وہ بھی ان کے ہم سفر تھے۔ اچھا، جو تحریک انصاف قائم ہوئی نا، تو اس کی بنیاد رکھنے والوں میں میں بھی شریک تھا ان کے ساتھ۔ اچھا، حسن نثار تھے، مواد شاہ صاحب تھے، اور ایک نسیم زہرا صاحبہ کا بھی ذکر سنتے ہیں، نسیم زہرا بھی تھی۔ اس وقت تحریک انصاف ایک جماعت نہیں تھی، ایک تحریک تھی، اور جب عمران خان صاحب نے پہلی پریس کانفرنس سے خطاب کیا، وہ میرا ہالیڈے ان کے اندر تھی، اور لاہور میں، اور اتنی بڑی تعداد میں کیمرے کسی پریس کانفرنس میں نے تو آج تک دیکھے نہیں۔ اچھا، ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ تو اس وقت یہ ایک کرپشن کے خلاف ایک تحریک تھی، اور یعنی پارٹی لیس پارٹی، اچھا، یعنی اس میں ہر پارٹی کے لوگ شامل ہو سکتے تھے ایک پوائنٹ ایجنڈے پر، کہ کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو پارٹی پالیٹکس سے ابو رہ کر کرپشن کو نشانہ بنانا اور انصاف جو ہے اس کی فراہمی کو یقینی بنانا، یہ اس کا مقصد تھا۔ تو اس لیے ہم سب لوگ ان کے ہم سفر تھے۔ تو گویا خان صاحب سے آپ کی بڑی پرانی شناسائی ہے، اور بڑی گہری دوستی ہے، ماشاءاللہ، اللہ قائم رکھے۔ یک طرفہ کہہ لیجیے، بعض اوقات معلوم ہوتا ہے یک طرفہ ہے، بعض اوقات معلوم ہوتا ہے 2 طرفہ ہے، چلیں ہے تو صحیح، تو ہے بہرحال۔ اچھا، اب وہ جب انہوں نے جماعت بنائی نا، جب انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا، تو پھر ہم اس سے کنارہ کش ہو گئے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پارٹی پالیٹکس جو تھی اس میں انوالو ہونے پر طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اور پھر اگر ویسے تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ پیدائشی طور پر مسلم لیگی ہوتا ہے، اچھا، جب تک کہ وہ کسی دوسری جماعت میں شامل نہ ہو جائے۔ اچھا، تو بہرحال خان صاحب نے ماضی کی گفتگو کی، اپنی جد و جہد کا ذکر کیا، ایک طویل جد و جہد ہے، کئی برسوں کو محیط، اور
پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مزہ اسٹرگل میں ہے اور جو مزہ جد و جہد کے بعد نتائج حاصل کرنے میں ہے وہ جد و جہد کے بغیر کسی منزل تک پہنچنے میں نہیں ہے. تو پھر میں نے ان کو اقبال کا شعر سنایا کہ خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی. واہ. تو اس کے بعد سرور صاحب جو تھے میں نے کہا دیکھیے انہوں نے خون دیے بغیر بادشاہی حاصل کر لی تھی، نتیجہ دیکھ لیے کیا ہوا. تو عمران خان صاحب نے یہ جو ملاقات جس کا ذکر شامی صاحب فرما رہے ہیں، اس ملاقات میں انہوں نے سینٹ کے انتخابات اور چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے حوالے سے پی ٹی آئی کا لائحہ عمل کیا اور ملکی سیاست پر مجموعی طور پر کیا باتیں کی، یہ شامی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب، پھر عمران خان صاحب نے سینٹ کے حالیہ انتخابات اور پھر چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے حوالے سے تو سخت غیر مطمئن تھے. اچھا. ان کا کہنا تھا یہ اے این پی جو ہے اور یہ پیپلز پارٹی، جی، یہ خیبر پختونخوا میں ان کے پاس 5 سیٹیں ہیں. بالکل. اور ایک ایک سیٹ لے یہ ایک سیٹ کہاں سے لے گئی. اور پھر یہ ان کا دلچسپ بات یہ شور یہ مچایا جا رہا ہے کہ وہ سفید پرچیاں کیسے نکل آئی ہیں. اس پر شور نہیں مچایا جا رہا کہ یہ ہارس ٹریڈنگ میں مصروف تھی، یہ خرید و فروخت کر رہی تھی. یعنی اپنا جرم چھپانے کے لیے ایک دوسرا ہنگامہ شروع کر دیا گیا. اور اس کا دیکھیے ان کو اس بات کا یقین ہے، پختہ یقین ہے کہ جو حلقہ 122 ہے اس میں جب نادرا وہ انگوٹھے چیک کرے گا تو رپورٹ ان کے حق میں آئے گی اور بڑے پیمانے پر جعلی ووٹ جو ہے ان کا سراغ ملے گا. اور 122 کا جو نتیجہ ہے جب یہ ٹریبونل کا فیصلہ آئے گا تو دھاندلی ثابت ہو جائے گی. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم جو کمیشن ہے دھاندلی کے تحقیقات کے لیے اس سے بنائے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے. کسی نے سوال کیا کہ اگر ٹریبونل کا فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا تو ان کا اولن تو آئے گا ہی نہیں، لیکن اگر آ گیا پھر تو ان کا پھر ماننا پڑے گا. اچھا، گو کہ ایاز صادق صاحب کہہ چکے ہیں کہ چاہے وہ ڈی این اے کروا لیں اس سارے ٹیسٹ کا یا جو بھی کروا لیں، ان کو اتنا یقین ہے 100%. اور پھر ان کے شعیب صاحب جو ہیں ایم پی اے ہیں انہوں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی. جہانگیر ترین نے اپنے حلقے کے بارے میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی کہ کس طریقے سے ایسے ووٹ دستیاب ہوئے ہیں جن کے پیچھے مورے نہیں ہیں، کاؤنٹر فائلیں درست نہیں ہیں، فارم 14 اور 15 درست نہیں. وہ ایک طویل شکایات کا سلسلہ وہ رکھتے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ قبل از وقت ہوں گے اور یہ دھاندلی زدہ الیکشن تھے. اور سینٹ کے معاملے بھی انہوں نے کہا یہ طریقہ کار بدلنا چاہیے، یہ اس پر غور ہونا چاہیے کیا طریقہ کار ہو، براہ راست انتخاب ہو یا کوئی اور طریقہ ہو. لیکن جو طریقہ اس وقت ہے وہ ان کو منظور نہیں ہے. اور جہاں تک سینٹ کے انتخابات میں حصہ لینے کا تعلق ہے انہوں نے واضح کیا کہ ابھی تک ہماری پارٹی کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم حصہ نہیں لیں گے، لیکن اگر کمیشن جو ہے بنا دیا جائے تو حصہ لیں گے تو وہ حصہ لے سکتے ہیں. اچھا، اس پر غور کریں گے. صحیح. اور اب اس میں جہانگیر ترین نے بتایا کہ تھوڑا سا فرق باقی رہ گیا ہے، بات چیت جاری ہے. اور ہم آج ان کی ڈار صاحب سے ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کمیشن کے پاس وسیع اختیارات ہونے چاہیے، جو بھی وہ اقدام کر سکتا ہے دھاندلی کو بے نقاب کرنے کے لیے یا تہ تک پہنچنے کے لیے وہ کر لے. اس کو خود پورا اختیار ہونا چاہیے. جبکہ انہوں نے کہا جی پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کو محدود کرنا چاہتی ہے اور وہ منظم دھاندلی تک رکھنا چاہتی ہے، پر اس کی ڈیفینیشن اس طرح کرنا چاہتی ہے کہ اس کے ہاتھ بند جائیں. ہم کمیشن کے ہاتھ کھولنا چاہتے ہیں، وہ کمیشن کے ہاتھ باندھنا چاہتے ہیں. لیکن پی ایم ایل این کا موقف یہ ہے کہ وہ آئین کے دائرے میں رہ کر بات کر رہے ہیں. اور یہی موقف جو ہے جہانگیر ترین صاحب کا تھا کہ ہم بھی آئین کے دائرے میں رہ کر بات کر رہے ہیں. تو اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب ہماری بات چیت کسی مایوس کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. انہوں نے کہا ابھی بات چیت جاری ہے، اس لیے انہوں نے اس بارے میں کوئی سخت موقف اپنانے سے گریز کیا. اب دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے. بہرحال خان صاحب ایک کافی پختہ ارادے کے ساتھ میدان میں ہیں. اور کسی نے یہ بھی سوال کیا، شاید میرے غوریزہ تھی
اچھا کہ بھئی یہ جو بلکہ ان کا اعجاز خان تھے شاید اچھا کہ بھئی یہ جو شادی ہے اس کے بعد آپ کی پاپولرٹی میں کمی ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو غریدہ فاروقی نے کہا ہاں سر میں ہاں میں ہلایا کہ کچھ کمی واقع ہوئی، ان کے حلقے میں ہوئی ہوگی خواتین کی۔ دوبارہ خان صاحب نے کہا کہ لیڈر وہ نہیں ہے جو لوگوں کے پیچھے چلتا ہے، وہ تو میں نے پہلے فیصلہ کر لیا ہے، مجھے لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا، لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اچھا یہ انہی کا سوال ہے جس کے بعد وہ جب تقریب سے خطاب کے لیے گئے تو خطاب سے پہلے لوگوں نے مبارکباد دینا شروع کر دی تو انہوں نے خاصا برا منایا، تو آپ لوگوں نے یعنی تنگ کر دیا تھا پہلے؟ نہیں، انہوں نے کہا یہ جو فیصلہ ہے نا، یعنی یہ لوگوں کی رائے پر اپنے فیصلے نہیں کیے جاتے، فیصلے سوچ سمجھ کے کیے جاتے ہیں، اور یہ شادی کا فیصلہ انہوں نے درست کیا ہے ٹھیک ہے، اور اپنے بالکل پرسنل فیصلہ ہے ان کا۔ بہرحال وہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ الیکشن دھاندلی کی تحقیقات نہیں ہوگی تو پھر وہ دوبارہ سڑکوں پہ نکلیں گے اور جو کچھ ممکن ہو سکتا ہے یا جو کچھ ان کے بس میں ہو سکتا ہے وہ کر گزریں گے۔ شامی صاحب، ہم نے پچھلے ہفتے جب الیکشنز ہو رہے تھے سینٹ کے تب ہم نے ذکر کیا تھا یوسف بادینی صاحب کا بڑی تفصیل کے ساتھ، جنہوں نے یعقوب ناصر صاحب کو شکست دی بلوچستان میں۔ وہ تو یہ آج ابھی آپ کو تازہ خبر دے رہا ہوں، انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اچھا، اس سے بعد ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی کے پاس 27 نشستیں تھیں، اب ہو گئی 28، یعنی 2 کا فرق ہو گیا جو انڈیویجول۔ یوسف بادینی صاحب ہیں یہ اس میں یہ ایک بڑے کنسٹرکشن کمپنی کے مالک ہیں اور صاحب ثروت ہیں، اس لیے جو ان کی جو فتح ہے اور یہ مسلسل چلے آ رہے ہیں، یعنی ایک سینیٹر، یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ بلوچستان میں بعض حضرات ایسے ہیں جو ان کا تسلسل نہیں ٹوٹتا۔ اور شامی صاحب ایک اور دلچسپ نقطہ بھی ہے، یہ انہوں نے جب الیکشن لڑا تو یہ آزاد حیثیت سے لڑا، جب ریٹائر ہوئے سینٹ سے تو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر سینیٹر رہے، ٹھیک، یعنی پیپلز پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا، نہ انہوں نے ان سے لیا، آزاد آئے اور پھر جب جیتے دوبارہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے۔ پہلے تو آپ کے شیخ نے دیکھا ادھر ادھر، پھر سر جھکا کے داخلے میں خانہ ہو گئے، داخلے میں خانہ ہو گئے۔ تو اب سینٹ انتخابات تو ہو چکے، جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہے اس پر بات کرنا چاہیں گے۔ میاں رضا ربانی صاحب اور حاصل بدنجو صاحب اور اس طرح کے نام سامنے آ رہے ہیں، ایم کیو ایم نے بھی اشارہ دے دیا کہ ہم اپنا امیدوار بھی لا سکتے ہیں۔ ایم کیو ایم نے؟ ہاں، انہوں نے بھی کہا ہم اپنا بھی لا سکتے ہیں۔ دیکھیے اب ایم کیو ایم کے پاس جو امیدوار کتنے 6-7 جی، ایم کیو ایم کے پاس اب 8 ہو گئے، 8 ارکان ہیں، تو اب اگر، اور یہ بھی خبر آئی ہے کہ پیپلز پارٹی نے جمعیت علماء اسلام کو بھی ڈپٹی چیئرمین شپ پیش کی ہے۔ جی، ان سے 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ اب یہ انہوں نے ایک میٹنگ بھی بلائی ہے اپنے رفقا کی، جی، زرداری بلاول ہاؤس میں، اور اس میں ہمارے جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ مولانا کو دعوت دی گئی ہے اور مولانا کوشش کریں کہ وہ اس میں شریک نہ ہوں، انڈیویجولی وہ ملاقات کرتے ہیں وفود کے ساتھ۔ مولانا تو نیوٹرل رہیں گے نا، دیکھیے وہ حکومت میں شامل ہے اور پھر اپوزیشن کا حصہ تو نہیں بن سکتے، تو اس لیے وہ ایک ان کے پاس تو ایک توازن رہے گا اور دیکھیں گے کہ کہاں کس جگہ اپنا وزن ڈالنا ہے۔ لیکن ایک بات بڑی واضح، ایک بات یہ بھی اب چل رہی ہے اور خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ مفاہمت سے امیدوار لایا جائے، یعنی اب 2 نام سامنے آئے ابھی تک، رضا ربانی صاحب کا اور حاصل بدنجو کا۔ رضا ربانی صاحب بھی ایک قابل احترام شخص ہیں اور ان کا پیپلز پارٹی میں شامل ہیں، پرانے کارکن ہیں، ان کے جو والد تھے عطا ربانی وہ قائد اعظم کے اے ڈی سی تھے، تو انہوں نے قائد اعظم پر کتاب بھی لکھی، تو ایک ان کی اپنی ایک شخصیت ہے، انہوں نے خود بھی اپنے والد کی جو عزت و ساکھ ہے اس میں اضافہ کیا، جو با اصول اور با کردار سیاسی کارکن اس ملک میں ہیں ان میں ان کا نام نمایاں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو حاصل بدنجو ہیں وہ ان کے والد جو ہیں بدنجو صاحب مرحوم، ان کی بھی ایک مفاہمت کی اپنی کہانی ہے، تو وہ بھی ایک جمہوریت کو آگے بڑھانے میں 1973 کا دستور جو ہے اس پر اتفاق رائے پیدا کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا، بدنجو صاحب کے والد صاحب کا، اور ان کو بھی ایک وراثت میں ایک ٹھہراؤ اور اعتدال ملا ہے اور ایک وقار ہے ان کا، ایک رکھ رکھاؤ ہے، اور پھر بلوچستان سے تعلق ہے، اس نے ایک وزن میں اضافہ کیا۔ تو دو نام اس وقت جو سامنے آئے ہیں، دونوں کی ساکھ جو ہے ماشاءاللہ، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو اس پر ترجیح دیں یا اس کو اس پر ترجیح دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب اگر اس میں سے کوئی کسی بھی نام پر اتفاق ہو جائے اور دوسرا جو ہے ڈپٹی چیئرمین بن جائے، بالکل ٹھیک، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، یعنی خورشید صاحب کی تجویز جو اگر اس پر عمل کیا جائے، اور اگر ایسا حکومتی پارٹی نہ سمجھے مناسب
या पीपल्स पार्टी मुनासिब न समझे तो फिर मुकाबला होगा। शामी साहब, ये जो चेयरमैन के लिए, डिप्टी चेयरमैन के लिए जो मुलाकातें हो रही हैं वफूद की सतह पर, इसमें एक अहम मुलाकात है जिसमें परवेज रशीद साहब और साद रफीक साहब मिले हैं काफिली के रहनुमाओं से, चौधरी शुजात साहब से। सैयद मुशाहिद हुसैन जी, चौधरी शुजात से नहीं, चौधरी शुजात से नहीं मिले? नहीं, अच्छा, सैयद मुशाहिद हुसैन से। मुशाहिद साहब मिले। चौधरी शुजात साहब तो कुछ गुस्से में थे, उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून जिस तरह हमारे साथ सलूक करती रही है अब वैसा ही सलूक हम उसके साथ भी करेंगे। लेकिन बिलाखिर उनकी 4 सीटों ने मतवज्जे कर ली। मगर चौधरी परवेज अली साहब कहते हैं कि अपोजिशन से होना चाहिए ये उम्मीदवार। तो बहरहाल ये एक राब्ते जारी हैं। और पीर पगाड़ा जो हैं वो भी आज मंसूरा गए, सराजुल हक साहब से मिले, उनको मुबारकबाद दी सेनेटर मुंतखब होने पर। दोनों की एक निश्चित, क्योंकि उनके एक नहीं, उनकी तो पहले भी है ना कोई अरकान, एक ही है नहीं, इसमें फंक्शन लीग की बात है। जी जी, एक नहीं, पुराने नहीं है कोई, एक दो थे, एक रिटायर हो गया। अच्छा, तो एक रह गया। अभी जो इमाम दीन शौकीन साहब जो हुए थे खड़े, उनको वोट नहीं मिले मतलूबा। 1 और 1 11 देखें ना, ये भी है। तो अब तो एक वोट की अहमियत है। तो ये भी एक सलाह मशवरे का अमल जारी। इसलिए देखिए ये जो सियासत है, सियासी अमल है, इससे ज्यादा ओनरशिप भी तो बढ़ती है। पूरी कौम को पता चलता है कोई मामला हो रहा है, हर जमात को अपने अपने वजन का एहसास होता है। और हमारे अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा है ना जरदारी साहब से गुफ्तगू करते हुए कि हर जमात को उसके जुस्से के मुताबिक हिस्सा मिलना चाहिए। मैंडेट जो उसको मिला हो उसको हिस्सा हुकूमत में मिलना चाहिए। और इमाम मलिक साहब अब उनसे मुलाकातें कर रहे हैं सिंध हुकूमत में वापसी के लिए। अच्छा, आप वो तो तकरीबन तय है, लेकिन ठीक, आप अगर हिस्सा हुकूमत में तो नहीं मिल सकता, जिससे के मुताबिक सिस्टम में मिलना चाहिए। क्योंकि अपोजिशन जो होती है ना उसमें बैठना कोई खुदा के गजब को दावत देने के मुताबिक नहीं होता, वो भी सिस्टम का हिस्सा होता है। अपोजिशन भी जरूरी चीज है। तो इसलिए जो हमारे रहनुमा जिनको हुकूमत में कुछ नहीं मिलता, वो दिल कड़ा करके अपोजिशन में बैठ जाए तो कोई मजाक नहीं होगा उसके लिए। सही। पाकिस्तान ने जमीन से जमीन तक मार करने वाले शाहीन 3 का कामयाब तजुर्बा किया है और ये 2750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। कौमी दिफा में एक और अहम संगे मिल, ये अच्छी बात है। इस पर हमारी अफवाज पाकिस्तान को भी मुबारक देनी चाहिए और हमारी पूरी कौम को भी, और हमारे उन साइंसदानों को भी जो मुसलसल ये काम कर रहे हैं और इसमें इजादात में लगे हैं। और आप दूसरा तो आप ये भूल गए कि नवाज शरीफ साहब ने आज मुल्तान में, जी वो अगला सेगमेंट, हवाई अड्डे के जो नए टर्मिनल का भी इफ्तिताह, न्यू मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 9 अरब की लागत से, बिल्कुल, जो 3 साल की मुद्दत में मुकम्मल हुआ। लेकिन अब उसके अंदर बोइंग जो है, बोइंग 747 भी, बोइंग 777 भी और कार्गो तमाम आ सकेंगे। और जो कार्गो है 10,000 टन तक की स्टोरेज की कैपेसिटी होगी। यानी अब मुल्तान से बराह रास्त दुनिया भर में लोग जा सकेंगे। और मुल्तान से देखिए आम जाते हैं, दूसरा फल जाता है, सब्जियां जाती हैं जनूबी पंजाब से, वो बराह रास्त जो है उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा। गिलानी साहब भी वहां मौजूद थे। और अब नहीं, अहम बात जो है कि यूसुफ रजा गिलानी जो साबिक वजीर आजम है उनको भी इनवाइट किया गया, बिल्कुल, और वो उस तकरीब में मौजूद थे, उन्हें तकरीब भी खिताब भी किया। तो ये एक बड़ी अच्छी रवायत कायम की गई है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सबका था 3 साल पहले शुरू हुआ था, उसको पूरी तनदही से मुकम्मल किया गया। और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जो मुल्तान शहर है, जनूबी पंजाब है, उसमें 32 किलोमीटर तो रिंग रोड बन रही है मुल्तान में, ठीक, और फिर तालीमी अदारे और अस्पताल और यूनिवर्सिटियां वो बनेगी। लेकिन अब एक बात और भी है कि यहां जो पंजाब में अब वजीराबाद में एक कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट है जी, जो परवेज अलाई साहब के ने शुरू किया था, वो तो खंडर बना पड़ा, बन गया। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब के नक्शे कदम पर चले, एक उसका भी इफ्तिताह करे, उसकी तामीर मुकम्मल कराए और चौधरी परवेज अलाई को बुलाए, उसका इफ्तिताह कर ले दोनों मिलकर, अच्छा जेस्चर होगा, ठीक है ना। और यहां भी सुंदर पर एक स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट छोटी सी कायम की थी, जिसमें अभी तक बिजली बिजली नहीं लगी। यानी कई साल से वो वीराना पड़ा हुआ है, लोग अपना कारोबार शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, अब वहां बिजली भी दे दे और फिर वो बटन दोनों जो है इकट्ठे मिलके दबा दे। ठीक है, तो एक दूसरे को थोड़ा सा मौका दे, रास्ता दे, कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्या हर्ज है इसके अंदर? बिल्कुल ठीक है। यहां वक्त नाज़रीन एक ब्रेक का।
वेलकम बैक नाज़रीन। सलमान तासीर कत्ल केस, इसमें मुमताज़ कादरी की सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और 2 दफात थी, एक 780C और एक 302। 780C को बरकरार नहीं रखा गया, बल्कि 302 की जो है उसे बरकरार रखते हुए सजाए मौत का फैसला जो है उसे मुस्तनद और बरकरार रखा गया है। सर, ये पहली बात है कि सलीम अफरीदी साहब पेशावर से पूछ रहे हैं कि आपका तजर्बा क्या कहता है कि सेनेट का चेयरमैन कौन होगा। अच्छा भाई, मेरे तजर्बे को और भी बहुत से काम है। तजर्बा ये कहता है कि जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो सेनेट का चेयरमैन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और अगर किसी पर इत्तेफाक हो गया तो वो भी हो जाएगा। सही। अच्छा, अब ये जो देखिए, जो मुमताज साहब है ना, जरा सलीस जबान में गुफ्तगू किया करें आप। जो आपके सुनने वाले हैं ना, उनको ये ATC और 7 और ये वो समझ नहीं आता। इनके ऊपर 2 दफात लगी हुई थी। एक इंसदाद दहशतगर्दी की, उसके तहत भी उनको मौत की सजा मिली थी। ठीक। और एक इन्होंने 302 थी ताजीरात पाकिस्तान, उसके तहत भी मौत की सजा मिली। बिल्कुल ठीक। तो 2 बार इनको मौत की सजा दी गई थी। सही। एक बार सजा जो है खत्म कर दी है हाई कोर्ट ने, जो इंसदाद दहशतगर्दी की दफा लगाकर इनको सजा दी गई थी। ठीक। और दूसरी सजा बरकरार रखी। ठीक। अब मुमताज कादरी साहब जो है, अब उनका मामला, कई हमारे भाई बंद ऐसे हैं जिनके नजदीक बहुत जज्बाती है, और इन्होंने सलमान तासीर जो है, हमारे गवर्नर थे पंजाब के, उनको हलाक किया था, उनको गोली का निशाना बनाया था। वजह उसकी ये थी कि एक मुल्ज़मा थी तौहीन रसालत के कानून के तहत जेल में बंद, जिससे ये जाके मिले थे सलमान तासीर साहब, और इन्होंने ये कहा था कि तौहीन रसालत का जो कानून है उसमें तब्दीली होनी चाहिए। और उस मुल्ज़मा को वो समझ रहे थे कि इसने इस जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया, इसलिए उसकी रिहाई की कोशिश कर रहे थे। तो मुमताज कादरी जो उनके गार्ड थे, इनको ये शुबह गुजरा कि वो इन्होंने तौहीन रसालत का इर्तिकाब किया है। ठीक। इस मफरूजे पर इन्होंने उन पर हमला कर दिया। अब ये मुकदमा जो है अदालत में जेर समात रहा, इनको मौत की सजा सुनाई गई। इसके खिलाफ इन्होंने अपील की हाई कोर्ट में, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इनकी सजा को बरकरार रखा। ठीक। अब इसमें कई हलके हमारे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मुमताज कादरी साहब को यह सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब ये एक कानूनी मामला है, और अभी इसकी अपील होनी है सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरा ख्याल अपील करनी चाहिए और देखना चाहिए कि फाइनल फैसला क्या होता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो तौहीन रसालत का कानून है, वो हमारे यहां बना ही इसलिए था कि अगर किसी शख्स पर यह शुबा हो जाए तो उसके खिलाफ रपट दर्ज कराई जाए और बाकायदा अदालत में मुकदमा चले। किसी शहरी को या किसी शख्स को यह हक नहीं दिया जा सकता कि वो खुद ये फर्ज कर ले कि किसी शख्स ने तौहीन रसालत का इर्तिकाब किया है और फिर उस पर हमला कर दे। इसको रोकने के लिए कानून बनाया गया था। सही। तो मुमताज कादरी ने जो कुछ किया है, आप उसकी तायीद नहीं कर सकते। उनको अगर शुबा भी गुजरा था तो उन पर मुकदमा चलाना चाहिए था, मुकदमा कायम करना चाहिए था। कानून इसीलिए बना था। बहरहाल एक जज्बाती होकर एक तावील करके उन्होंने ये इर्तिकाब कर डाला। और अब देखिए, जो हमारे बाज उलमाए कराम है मजहबी हल्के, वो इस मामले में काफी तशवीश में मुब्तला है। अब इनमें से किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि कोई वफद बनाकर उनके बच्चों के पास जाते, उनकी बेवा के पास जाते सलमान तासीर की, और उनसे कहते कि आप इस कत्ल को लिल्लाह माफ कर दीजिए। और ना, ये एक तरीका ये है, जो मकतूल है उसके वरसा को ये हक दिया है इस्लाम ने कि वो कातिल को मुआफ कर दे या उसके लिए कम सजा का मुतालबा करे। ये रास्ता इख्तियार नहीं किया गया। तो मैं अपने इन दोस्तों की अर्ज करूंगा कि एक तरफ तो वो अगर मुआफी की दरखास्त मरहूम के वरसा के सामने रखे तो ये एक बेहतर बात होगी उनके लिए, और दूसरी बात यह है कि इस मामले में कोई जज्बाती फजा पैदा न करे। सुप्रीम कोर्ट में अपील का रास्ता अभी मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें यह मुकदमा लड़ना चाहिए। ठीक है। और अब बात कर लें क्रिकेट की। फिर हाँ, क्रिकेट की बात करें। उसमें बाबाए क्रिकेट, यानी जहां इजाद हुई, जिनका नेशनल खेल है ये इंग्लैंड। बाबाए क्रिकेट तो आप उसको नहीं कह सकते, आप इंग्लैंड को कह लीजिए। हाँ। ना, इंग्लैंड को कह लीजिए कि जैसे जमहूरियत की मां है ना इंग्लैंड। हाँ।
तो क्रिकेट की भी माँ है। बिल्कुल अब तो बहुत बेहदार कई हुए हैं। आप देखें ना, फादर तो इसके बहुत से हैं, अब अम्मा एक है और वो अम्मा इंग्लैंड है। तो सर आज इंग्लैंड को तारीखी शिकस्त हुई और बांग्लादेश से, और इंग्लैंड पहली टीम बन गई टेस्ट प्लेइंग नेशन में आउट ऑफ क्वार्टर फाइनल के बड़े बड़े चैनल्स में कहीं तो ओलमा बैठे हुए फाल निकाल रहे हैं, कहीं जनाब सतारा शनास बैठे, कहीं बड़े बड़े जनाब हरूफ शनास बैठे, कहीं कोई पता नहीं ये टैरो कार्ड क्या करते, टैरो कार्ड वो लेके बैठे हुए, ऑस्ट्रोपामिस्ट, और सारे जो है मैं देख रहा था मुत्तफिक थे कि बांग्लादेश हारेगा और वो इंग्लैंड, और सबको मुंह की खानी पड़ी है और इंग्लिस्तान हार गया है और बांग्लादेश जीत गया है। हाँ, सब कॉन्टिनेंट की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। और इसी तरह से आप देखिए कि पाकिस्तान जो है, हाँ, वो जनूबी अफ्रीका को जो उसने हराया है वो भी कमाल किया है। बहुत खूब, बहुत खूब। आप चूंकि माशाल्लाह क्रिकेट पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं बहुत तो जरा दिल भी आप बड़ा कर लीजिए, दिल बड़ा किया इस फतह के बाद, दाद दे दीजिए जनाब हमारी टीम को। नहीं सर, आपसे गुजारिश की थी नाजरीन से भी कि जब अच्छा खेल लेंगे तो बहुत इनको तारीफ करेंगे, इनकी बहुत इनको सराहेंगे, और बहुत उम्दा कमबैक था पाकिस्तान का। जिस तरह से ये मैच खेले उसके बाद लगता ही है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो ट्रूली बैक इनटू फॉर्म। अब कई मैं देख रहा था, कई रिपोर्टें ऐसी चल रही थी, वो कहते थे जो 92 है ना, 92 में और आज 2015 में बड़ी मुमासलतें हैं पाकिस्तानी टीम में, वो गिन लेते हैं सर। एक मुमासलत तो ये है कि उस वक्त भी हमारा यानी जरा हल्का सब्ज रंग वर्दी का था, आज भी है। उस वक्त कप्तान मियां वाली से था, आज भी मियां वाली, उस वक्त भी 40 साल प्लस क्या हमारे कप्तान का क्या नाम है, मिसबाहुल हक मियां वाली से है, इमरान खान मियां वाली से, दोनों की उम्र 40 प्लस, दोनों की उम्र उस वक्त उनको 40 के करीब पहुंचे हुए थे, ये 40 से जरा आगे निकल चुके हैं। अच्छा, इसके बाद ये कि दोनों ने जिम्बाब्वे को हराया था, पहले अपनी फतह का आगाज किया था, वो जिम्बाब्वे उससे पहले हारे थे। कितने मैचों में? तीन मैचों में। और फिर ये है कि इन्होंने न्यूजीलैंड में, नहीं ये दूसरी मुमारसत ये निकली यहाँ पर कि वो वर्ल्ड कप भी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में था, ये भी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। अच्छा, अब आगे एक और उस वर्ल्ड कप में भी हम भारत से हारे, इस वर्ल्ड कप में भी हम भारत से हारे, ठीक है। और उस वक्त भी नवाज शरीफ वजीर आजम थे और आज भी नवाज शरीफ वजीर आजम, ये बड़ी अहम बात है। ये कोइंसिडेंस हो सकता है नहीं, ये तो भाई मुमासलत है ना, तो अब सारे कोइंसिडेंस ही हैं। ठीक। अच्छा, अब इसलिए कहते हैं उम्मीद फतह रखो और कदम बढ़ाए चलो। लेकिन वकार यूनुस साहब के नाम आज एक पैगाम देना, उसकी इजाजत दीजिए। वकार यूनुस साहब ने फॉर्चुनेटली वो जो फीड थी वो टीवी चैनल्स पर नशर नहीं नाज़िल हो रही थी, और मैं इंटरनेट पे वो फीड लाइव वहां से देख रहा था जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो मैंने उनका एक एक हरफ सुना और देखा। उनसे सहाफी ने सवाल ये किया, हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि सरफराज को आपने ना खिलाया माजी के मैचेस में, आज खिलाया वो चल गए, तो क्या आप अपनी गलती का एतराफ करते हैं? अगर आप करते हैं तो क्या आप शायकीन से, कौम से माफी मांगते हैं अपनी गलती पर? तो जवाब में वकार यूनुस ने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस का जवाब नहीं देना चाहता। आप सुनना चाहते हैं? हाँ, नहीं सुना दीजिए, मैंने देखिए वकार यूनुस ने क्या कहा। आप जरा अपना कलेजा ठंडा कर ले, सुना चाह रहा हूं सर। ये देखिए, आप जो मीडिया के लोग हैं, जब आपकी कोई चुटकी ली जाती है आपको नींद नहीं आती रात को? नहीं सर, चुटकी, और आप दुनिया जहान की चुटकियां लेते हैं। लेकिन वो ये कह सकते थे कि ये मुनासिब सवाल नहीं है, मैं इसका जवाब देना नहीं चाहता। उन्होंने वैसा ही जवाब दिया जैसा हमारे कई एंकर्स जो हैं अपने मुखातबीन को देते रहते हैं। नहीं सर, इसमें दोनों में फर्क। मेरा ख्याल उनको तो एंकर रख लेना चाहिए। किनको? इनको ये वकार यूनुस। यहाँ मुझे सर गुफ्तगू रोकनी होगी, इसमें मैं तबसरा जरूर करूंगा, आपसे बात करूंगा एक ब्रेक के बाद। टीम पाकिस्तान तो फॉर्म में आ गई, अच्छा खेल पेश कर रहे हैं, लेकिन वकार यूनुस का क्या कीजिए, माजी में क्या कहा और फिर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो फतह पाकिस्तान को मिली उसके बाद क्या कहा उन्होंने, जरा आप खुद देखिए। सरफराज विकेट कीपर बैट्समैन है, नंबर 6-7 पे खेलते हैं, हमें ओपनर की जरूरत है। उसकी टेक्निक यहाँ की पिचेस के लिए उतनी सूटेबल ना हुई तो फिर क्या करेंगे? किस चीज को सियासी रंग दे? सियासी रंग आप दे रहे हैं अभी जो कह के, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई सियासी रंग नहीं। मैंने जैसे कहा कि 15 लड़के हैं और 15 में से बेस्ट खेलेंगे और बेस्ट खेले हैं, और ये कहना कि मैं गलती तस्लीम कर रहा हूँ, गलती कौन सी, किस किस्म की गलती? नासिर जमशेद प्लेयर नहीं आए हुए थे या वो टीम के साथ नहीं थे। और सरफराज बकारी बताइएगा, कुछ इस तरह की भी खबरें हैं कि आपकी सरफराज के साथ कोई झड़प हुई थी, इस वजह से उनको नहीं खिलाया?
میرا خیال ہے پریس کانفرنس ختم کرنے کا ٹائم آ گیا کیونکہ آپ کے اسٹوپڈ سوالوں کا میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے. I mean, how come this is a stupid question? ایک صحافی نے آپ سے سوال پوچھا ہے, خبر یہ ہے, آپ اس کی تصدیق یا تردید کیجئے, آپ نے اسٹوپڈ کیسے گردان دی؟ اچھا, اصل میں بات سنیے, انہوں نے تو کہہ دیا یہ. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں, اگر آپ جان کی امان دیں سر. بسم اللہ. کہ مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے. نہیں سر, آپ نوجوان آدمی ہیں, لگتا ہے مجھے کہیں کسی سے گلاس وغیرہ نہ اللہ معاف کرے سر, اللہ معاف. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک غلطی نہیں ہو سکتی کسی کوچ سے, کسی ٹیم کے کپتان سے. ایک آخر 15 لڑکے سلیکٹ کیے ہیں اور ایک سلیکشن میں غلطی اگر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ٹوٹ کے پڑ جائیں اور اس شخص کو کہیں کہ تیک کر دیں. ایک بار ہو جائے غلطی, سنیے, 2 بار ایک ہی غلطی ہے, 3 بار ہو جائے. ایک کام دیکھیے, ایک ہائی کورٹ سے فیصلہ ہوتا ہے, پھر اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل ہوتی ہے, سپریم کورٹ اسے غلط قرار دے دیتا ہے. یہ ہمیں تھوڑا سا تحمل کرنا چاہیے. اگر ٹیم ہارے گی بھی اور جیتے گی بھی, اپنی تجویز ضرور دیں, تنقید ضرور کریں, لیکن کوئی گالیاں دے رہا ہے نجم سیٹھی کو, کوئی گالیاں دے رہا ہمارے شہریار کو, اور وہ کوئی گالیاں دے رہا کچھ. ہمیں بھی کچھ تبصرہ کرنے کے بھی آداب مقرر کرنے چاہیے. سر وقار صاحب کو بھی سیکھنا چاہیے نا. یہ ٹی وی دیکھ کے ان کی عادتیں بھی خراب ہو رہی ہیں. سر آپ کی بات بالکل, تو وقار یونس صاحب جو ہیں ان کو بھی سیکھنا چاہیے, ان کو بھی ہونا چاہیے, اندازہ ہونا چاہیے کہ بات چیت پورا انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا تھا. درست ہے, بات چیت تہذیب کرنی چاہیے, اور ان کو بڑے مسکرا کے وہ جواب دے سکتے تھے, انہوں نے غلط کیا. لیکن جو لوگ خوخیا کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور شہریار خان کا کچھ نہیں چھوڑ رہے, نجم سیٹھی کو پتہ نہیں کیا کچھ, وہ تو ٹیم جواب دے رہی ہے پرفارمنس سے, ان کو بھی تو آپ کچھ غور کرنا چاہیے نا. بالکل ٹھیک ہے, اس کا جواب اب ٹیم دے رہی ہے. ٹھنڈے دل سے دلیل کے ساتھ بات کریں, اس طرح نہ کیا کریں. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں جی, وہ ہماری یہ کہہ رہی ہیں ساجدہ جعفر جی کہ جناب سرفراز نواز نے تو یہ کہہ دیا تھا کل کے بنگلہ دیش جو ہے وہ جیت جائے گا. ہاں جی, ہم نے بھی کہا تھا نا, یہ میری پروڈکشن تھی. آپ کی پروڈکشن بھی یہی تھی, تو ماشاءاللہ آپ کو بھی شاباش دے دیتے. رانا شفیق مسروری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ توہین رسالت کی جو سزا ہے وہ اس کی بھی تعریف ہونی چاہیے. فقہی اختلاف کی بنیاد پر بھی یہاں توہین رسالت کا شور بچا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. گویا یہ جو توہین رسالت ہے, اس کے نام پر ہم جو کچھ یہاں پاکستان میں کر رہے ہیں بعض لوگ, وہ بذات خود ایک توہین رسالت ہے. ہمیں پناہ مانگنی چاہیے خدا سے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر عظیم الدین زاہد کہتے ہیں کہ آپ نے شہباز شریف صاحب سے کہا ہے کہ وہ وزیر آباد کا جو انسٹیٹیوٹ ہے کارڈیالوجی کا مکمل کرا دیں. ان سے کہیں جو میو اسپتال میں سرجیکل ٹاور بننے والا تھا وہ پڑا ہوا ہے برسوں سے ویران, اور پھر برن یونٹ جو ہے جناح اسپتال میں بننے والا تھا, اور نیورو سرجیکل انسٹیٹیوٹ جنرل ہسپتال میں بننے والا تھا. ان سب کے فنڈ روکے گئے ہیں کیونکہ یہ پرویز الہی نے شروع کیے تھے. شہباز شریف صاحب سے درخواست ہے کہ ان کے فنڈز بھی جاری کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ اسلام میں جوا خانہ جانا اور جوا کھیلنا حرام ہے, معین خان کو کسینو جانے پر سزا دی جائے, وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کا مطالبہ. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر کسی ہوٹل میں, کسی ریسٹورینٹ میں کھانا بھی مل رہا ہو اور جوا بھی ہو رہا تو آپ کھانا کھانے کے لیے وہاں جا سکتے ہیں. تو سردار صاحب کو کہیں جو کام ان کو نہیں سونپا گیا, آج کے انتظامات انہوں نے اچھے کیے ہیں, اس پہ لگے رہے. ان کو مفتی بننے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے ہمارے وہ مفتی عبد القوی صاحب ہیں, وہ کافی ہیں. یا طاہر اشرفی صاحب سے بھی رائے لی. طاہر اشرفی صاحب مفتی نہیں ہے باقاعدہ. اچھا, مفتی عبد القوی باقاعدہ مفتی. اچھا, پٹھان خان صاحب جی, لوک گائکی بالخصوص کافی اور صوفی جو کلام تھا اس کو جس طرح انہوں نے پیش کیا کمال مہارت کے ساتھ, سدا یاد رکھا جائے گا. آج ان کی 15ویں, ان کی آواز تو گونجتی رہے گی. بالکل. اور ماشاءاللہ اب بھی جب آپ سنتے ہیں ان کو تو بچتاری ہو جاتا ہے. یہ کوٹدو کے تھے جی, کوٹدو کے رہنے والے جنوبی پنجاب کے. اب آپ دیکھیے کہ ان کے بچے جو ہیں ویران ہیں, انہوں نے کتنا کچھ گایا ہے. اس کی رائلٹی ہی اگر ان کو دی جائے تو ان کے دن پھر سکتے ہیں. یہ ریڈیو پاکستان ہے, یہ ٹیلی ویژن ہے, یہ ہماری یہ جو آرٹ کونسلیں ہیں, ان بدبختوں کو یہ بھی توفیق نہیں ہے کہ ان کو 40-50 ہزار روپے مہینے کا ہی دے دیں, کو رہنے کا سامان ہی کر دیں ان کے لیے. ان کی اپنی رائلٹی دے دیں, جو ان کے جو فن ہے اس کی کوئی تو تسلیم کر لینا. ہم صرف زبانی جمع خرچے کیا ہوگا. ہمارے یہ جو عطاء اللہ قاسمی صاحب ہیں یہاں آرٹ کونسل کے چیئرمین ہیں, یہی اس طرف توجہ کر لیں, اور نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت ہو رہا, جاتے جاتے پٹھان خان صاحب کے بارے میں بتا دیں کہ 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے انہیں بلوایا, ان سے موسیقی سنی, بہت پسند آئی, آپ دیدہ ہو گئے, پاس بلایا, گلے لگایا اور کہا کہ آپ کی کیا خواہش ہے. تو پٹھان خان صاحب نے کہا کہ بس میری خواہش کوئی نہیں, عوام دا خیال رکھیو.
تو عوام کا خیال تو پھر انہوں نے بہت رکھا اور ان کو بھی عوامی سمجھ لیا پٹھان عوامی خان سمجھ لیا۔ بہرحال اب پٹھان خان جو ہیں ان کا خیال رکھا، وہ ہمارے جو شاعر ہیں شاکر جی شاکر شجاع آبادی، شاکر شجاع آبادی، ان کو دیکھیے کس حال میں زندہ ہیں وہ ہمارے جو سہیل بڑائچ صاحب ہیں انہوں نے ایک دن ان کے ساتھ گزارا تھا، یعنی وہ اتنے بیمار ہیں، زبان بول سکتے نہیں ہیں، مشاعروں میں لوگ لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے لوگ ان کا کلام پڑھتے ہیں اور وہ کس طرح زندہ ہیں ایک لاش کی طرح، اور کسی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔